ہمارے لیے سب سے بڑے فخر کی بات یہ ہے کہ ہمارے بھی کئی اہم مہمان یہاں جلوہ افروز ہیں۔ رحمانی فاؤنڈیشن کے چیئرمین جناب رضوان احمد صدیقی صاحب، مدرسہ جمیعت الانصار کے صدر ماسٹر عثمان صاحب بھی ابھی تشریف لے آئے ہیں، یہ ماسٹر عثمان جو بیٹھے ہیں اور دکان کے سامنے ہمارے رامپور کی ایک معزز مقبول سیاسی شخصیت جو اس وقت ہمارے بیچ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جناب ارشد علی خان صاحب گڈو، ان کے صاحبزادے جناب آذان علی خان صاحب جو اس وقت نوجوان بھی ہیں اور کانگریس سے مستفید بھی ہیں، وہ بھی ہمارے بیچ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں کانگریس کے شہر صدر جناب باقر علی خان صاحب موجود ہیں، نعمان خان صاحب غازی کافی قیمتی وقت لے کر وہ بھی یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اور ہمارے رامپور میں کانگریس کے ترجمان جناب طاہر انجم صاحب بھی مہمان خصوصی کے طور پر جلوہ بار ہیں، اور آج کے ہمارے اس پروگرام کے خاص مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر شہزاد حسن خان صاحب بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر شہزاد حسن خان صاحب رامپور میں تمباکو مخالف مہم کے ضلع انچارج ہیں۔ آپ کی آمد ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے، اور میں آپ کی نسبت سے یہ کہوں کہ آپ کا آنا ہمارے لیے کافی سود مند ثابت ہوا ہے۔ ایک شعر بھی نظر کرتا ہوں، وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے، وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو دیکھتے ہیں کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ پیارے بچوں، ہمیں معلوم ہے کہ آج ہم 80 سالہ جشن آزادی کا جشن منا رہے ہیں، چونکہ ہم سے بہت ساری شکایتیں بھی رہتی ہیں، گورنمنٹ بھی ہم سے شکایتیں کرتی رہتی ہے، اور ہمارے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہمیشہ ہم سے شکایتیں رہتی ہیں، ان کو دور و دفاع کرنے کے لیے ہم اپنے مدارس کے ذریعے سے ان کو پیغامات بھی پہنچاتے ہیں کہ جو شکایتیں آپ کو ہم سے ہیں وہ غلط ہیں۔ ابھی طاہر انجم صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں کسی کو اپنی عقیدت اور محبت کا سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی کہتا ہوں اس بات کو، ان کی بات کو سراہتا بھی ہوں کہ ہمیں کسی کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ حالات ایسے بن چکے ہیں کہ اب ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم سرٹیفکیٹ بھی دکھائیں، اور ہم جو ہے ان کے سامنے پیش ہو کر بھی دکھائیں کہ ہم آخر ہیں کیا۔ ہم خفیہ میں تھے، ہم چھپے ہوئے تھے، لیکن اب ظاہر کی بھی ضرورت پیش آ رہی ہے، تو وہ بھی ہمیں دکھانا پڑے گی۔ ہم نے اگر خندق کے اندر حصہ نہیں لیا، اگر ہم نے جنگ آزادی کے اندر حصے نہیں لیے، تو میں یہ بھی بتا دوں کہ آج ہم اس سرزمین پر نہیں بیٹھے ہوتے۔ ہمارے اکابرین اور اسلاف نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں، اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اور اس کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ ہمارے صدر صاحب جناب شاہد علی خان صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ وہ بھی ہیں ہمارے یہاں جنہوں نے اپنے سروں کو بھی پیش کر دیا اور جن کی گردنوں کو بھی ٹانگ دیا۔ ہم نے وہ قربانیاں دی ہیں اس دیش کے لیے۔ اور جہاں تک اسلام کی بات ہے تو میں آپ کو بتا دوں، علامہ اقبال نے کہا تھا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا یہ جتنا کہ دباؤ گے۔
اسلام ابھرتا ہی رہے گا. اسلام کا بالباقا کوئی نہیں کر سکتا. قیامت تک یہ زندہ رہے گا. ہمارے اوپر چاہے کتنی بھی انگلیاں اٹھا دی جائیں, ہمیں بابر کی اولاد کہہ دیا جائے, ہمارے لیے نعرے لگا دیے جائے کہ نام مٹا دو بابر کا, دین لگاؤ جابر کا, لیکن یہ سن لیں وہ لوگ جو ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں, ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم ان مدارس کی خاک چھان کر یہاں تک آ پہنچے ہیں. آج ہمارے اکابرین کی ہی دین ہے کہ آج ہم نے آزادی کے لیے جدوجہد کی ہے کہ ہم 80 سالہ جشن بھی منا رہے ہیں. یہ فیض بھی انہی مدارس سے حاصل ہوتا ہے. کان کھول کے سن لیں وہ لوگ بھی اس بات کو سن لیں, وہ فاشسٹ طاقتیں بھی اس بات کو سن لیں جو ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتی ہیں, جو یہاں کے دری پر بیٹھنے والے بچوں کو انگلیاں اٹھ جاتی ہیں. ان کو وندے ماترم پر بولنے پر آمادہ کیا جاتا ہے, مجبور کیا جاتا ہے. وہ لوگ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ یہ ابھی تیسرے مکتب ہیں. یہ بعد میں آ کر محمد علی جوہر بھی بنتے ہیں, سید احمد شہید بھی بنتے ہیں, ابوالکلام آزاد بھی بنتے ہیں. نہ جانے یہ کیا کیا بنتے ہیں. ان کو کمزور مت سمجھیے. یہ ہمارے مدارس کمزور نہیں ہے. ان بچوں کو یہ مت دیکھیے کہ یہ کیا پہنے ہوئے ہیں, یہ کیا کھا رہے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ وہ صرف ہمارے ہونٹوں کو ہلانے پر ہی اتنے زیادہ پریشان رہتے ہیں کہ نہ معلوم یہ کون سے گل گا رہے ہیں, اس میں نہ معلوم کون سا منتر پڑھ کے ہمارے اوپر بھوک رہے ہیں. جب ہمارے ہونٹوں پر, جب ہماری انگلیوں پر ان کو اتنا اشکال ہے تو سوچو کہ ہم آگے بڑھ کے کچھ نکلیں گے تو ہمارے بارے میں کیا ہوگا. خوف کے مارے ڈرے جا رہے ہیں, خوف زدہ ہیں, ہماری سوسائٹیوں سے پریشان ہیں, ہمارے مدارس سے پریشان ہیں. اسی وجہ سے ہمارے مدارس کو نقصان بھی کیا جا رہا ہے, ہماری مسجدوں کو توڑا بھی جا رہا ہے, ہمارے مدارس کے اندر انگلیاں بھی اٹھائی جا رہی ہیں, ہمارے مسلم پرسنل ووٹ کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے, ہمارے مذہبی قانون کے اندر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں, قرآن و حدیث کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. یہ صرف یہی وجہ ہے کہ ہم خاموش ہیں, لیکن ہم خاموش نہیں ہیں. یہ یاد رکھیں, ہماری خاموشی وہ خاموشی نہیں ہے جس کو آپ کمزور سمجھتے ہیں. ہم بولنے والے ہیں, ہم اپنی بات کو رکھتے ہیں. جہاں ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں بولنا ہے, ہمیں یہاں اپنی بات رکھنا ہے, وہاں ہم اپنی بات رکھتے ہیں. جہاں ہمیں ضرورت پیش آتی ہے کہ یہاں ہمیں مقابلہ کرنا ہے باتوں سے, یا ہمیں فاسد طاقتوں کو جواب دینا ہے, وہاں ہم دیتے ہیں. ہم اہل غیر نتو خیر نہیں ہیں کہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہم اس کا جواب دیتے پھریں, اس نے ہمیں جو گالیاں رکھ دی ہم نے جواب دے دیا. ایسے نہیں. ہم ایک مشن کے تحت ہم اپنی تعلیم کو, اپنے مذہب کو, اپنے ہندوستان کے قانون کو دیکھتے ہوئے اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں. کسی کو ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں ضرورت پیش آتی ہے وہاں ہم بولتے بھی ہیں. آج ہمارے اکابرین بھی وہاں پر, ہمارے مذہبی علماء کرام بھی وہاں پر بولتے ہیں, ائمہ کرام بھی وہیں پر ہی بولتے ہیں. جب ضرورت پیش آتی ہے تو بولا جاتا ہے. ایسے ہم کسی ٹیم میں کام نہیں کرا سکتے. دوسری بات, ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمارے یہاں کے بچوں کو ڈاکٹر بھی بننا چاہیے, انجینئر بھی بننا چاہیے, سائنسداں بھی بننا چاہیے. ٹھیک ہے, بات بالکل درست ہے. آج ہمارے بچے یہاں پر دینی تعلیم کا آراستہ ہو رہے ہیں. انہی بچوں کے اندر دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلی تعلیم کی بھی طرف توجہ دی جاتی ہے. اور یہاں پر اس مدرسے کے اندر بھی اور بھی مدارس ہیں شہر کے, اور خصوصی طور پہ اس مدرسے کے اندر بھی ایک تعلیم نسواں, شعبہ نسواں, جس کا ایک بالکل الگ ادارہ کر دیا گیا ہے, جو کلکتہ محلے میں لڑکیوں کا ایک ادارہ ہے, اسی مدرسے سے نسبت رکھتا ہے. ایک لڑکیوں کے لیے خصوصی طور پر وہ ادارہ چلایا جا رہا ہے جس میں اصلی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. اسی طرح اس ادارے کو بھی یہ فوقیت حاصل ہے کہ یہاں بہترین اساتذہ کرام کی نگرانی میں, بہترین منتظمین کی نگرانی میں یہاں پہ بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ اصلی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. خوشی کی بات یہ ہے, مجھے پہلے بھی معلوم تھا لیکن ابھی بھی یہاں کے صدر جناب شاہد علی خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہمارے یہاں کے بچے آگے بڑھ رہے ہیں. علی گڑھ مسلم
یونیورسٹی کے اندر بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جامعہ ملیہ کے اندر بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور کچھ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے اپنے میدانوں کے اندر آ بھی گئے ہیں۔ ایک بچے کے بارے میں ابھی چند دنوں پہلے ہی میں نے سنا ہے کہ وہ اس کا MBBS کے اندر داخلہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ہمارے مدرسوں کے اندر صرف مذہبی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، صرف اس کے اندر دینی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، بلکہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو اصلی تعلیم کی بھی توجہ دی جاتی ہے۔ خاص طور پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ 15 اگست، 26 جنوری، 2 اکتوبر یہ بھی ایسے موقع ہیں جو ہم تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ اس تہوار کے طور پہ ہم مناتے ہیں، اس کے اندر ہمارے بچوں کو اصلی تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر تقابلی مقابلے بھی کیے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی کچھ بچوں نے اس خطابت یعنی تقریر کے پروگرام میں حصہ لیا ہے۔ ابھی بچے کم ہیں، ان کو تربیت دی جاتی ہے، ان کو گائیڈ لائن دی جاتی ہے، اساتذہ کرام کی نگرانی میں یہ بچے تقریر کرنا سیکھتے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے تاکہ ہمارے بچے دوسری جگہ کہیں جائیں تو وہاں بہترین طریقے سے اپنی بات رکھ سکیں، وہاں ان کے پاس بولنے کا ملکہ حاصل ہونا چاہیے۔ یہ مدرسہ پہلے ہدایت کا یہ اسٹیج صرف اسی لیے ہے تاکہ ہم اپنی بات حکومت تک بھی پہنچا سکتے ہیں، زبان کے ذریعے اپنی بات کھڑے ہو کر حکومت کے ایوانوں تک بھی پہنچا سکیں، انتظامیہ تک بھی اپنی بات پہنچا سکیں۔ اس کا مقصد یہ ہے، تحریری طور پر بھی ہمارے یہاں کئی پروگرام سال میں اکثر و بیشتر ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ تقابلی مقابلہ بچوں کو تقریر کرانے کا مقصد تو یہی ہے تاکہ ہمارے بچوں کے اندر بولنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ ویسے تو ہفتے والی پروگرام بچوں کے ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں جذبہ، جنون اور شوق پیدا کرنے کے لیے انعامی مقابلے بھی کرایا جاتا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے جن بچوں نے اس پروگرام کے اندر حصہ لیا ہے ان میں اول دو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو بھی انعامات سے سرفراز کیا جائے گا مہمان خصوصی کے ہاتھوں جن بچوں نے اس کے اندر حصہ لیا ہے۔ امید ہے کہ آئندہ بچے جو ہے اور زیادہ حصہ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہی ہے کہ ہمارے ان بچوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے یہاں کے پروگرام میں جو ایک اچھی خوبصورت فضا قائم ہوئی اور جو ہمارے شہر کے یہ معتدین اور اہم لوگ تشریف لائے ہیں، ان سب کا میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید ظاہر کرتا ہوں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ اگر آپ کو دعوت سخن دی جائے گی تو ضرور تشریف لائیں گے۔ پرسنل لاوج شان بھائی جاؤ بول پوزیشن، شان بھائی بول پوزیشن۔ آج کے اس تقابلی مقابلے کے اندر خطابت کے پروگرام کے اندر ہمارے 9 بچوں نے حصہ لیا تھا اور اس کے اندر 9 بچوں میں سبھی بچوں کو انعامات سے ویسے تو نوازا جائے گا، لیکن اس کے اندر اول